بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کس قدر دکھ اور افسوس کی بات ہے کہ خوضہ خیلہ میں ایک مدرسے میں ایک طالب علم پر بہیمانہ تشدد کیا گیا۔ وہ مدرسے جو حقیقت میں طلبہ کا گھر ہے، کسی پٹھانی کا شعر ہے اور بڑا خوبصورت شعر ہے، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، مریں گے قرآن پر اوراق ہوں گے کفن اپنا۔ پٹھان مدارس کی شان ہے، اور پٹھان علاقوں میں تو ہر گلی میں مکتب اور مدرسہ ہے۔ وہ دعوت و تبلیغ ہو، وہ مدارس ہوں، وہ حضرت مفتی مختار الدین شاہ صاحب کی خانقاہ ہو یا دیگر دینی سلسلے ہوں، ہر جگہ پٹھان جان ہے، شان ہے۔ ان علاقوں میں ایک مدرسے میں خوضہ خیلہ میں سوات کے قریب ایک طالب علم پر اس کی کسی غلطی کی وجہ سے سختی شروع ہوئی۔ پہلے تو اسے کان پکڑوا دیے، پھر آتے جاتے اسے محتمم صاحب کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے لاتیں ماری، ککیں ماری۔ پھر کوئی قاری بخت امین صاحب تھے، انہوں نے اس پر تشدد کیا، اس کو ڈنڈے سے مارا۔ یہ طالب علم کا بیان آپ دیکھیے، وہ کہہ رہا ہے کہ جی میں اس کے لیے پانی لے کے گیا، جب میں نے اس کو پانی دیا تو بس وہ پورا ہی ہو گیا۔ چھوٹا سا بچہ ہے، بمشکل 12-13 سال کا۔ بجې په غوګون نیولې وم، 2 بجې په غوږونه نیولې وو. بیا ها. کمرې ته بوتلول، یو قار چې به خونه لښتې بیا ما تکړه کم کاری صاحب نوم ورسره وایه؟ بختي امین. بختي امین. ښه، بیا بیا څلور کسانه مې د نور ونیو، ها. بیا مشر قار صاحب راغی د مختیم څه نوم یې دی؟ عمر فاروق. او دي دا ها، هغه بیا راغی، بیا د دام د کمره بند کړه ها. او د په غوګونه ونیو، ها. وړو ته پاستر کړه ها. وینو چابګي مات کو ها. غوګونه وینو ما خام منګ د لټې مو ها. د یہ کون درندے ہیں جو اس طرح بچوں کو مارتے ہیں؟ مدرسوں میں تو ہم اتنی محبت کرتے ہیں بچوں سے، ہم ان کو آپ کہتے ہیں، ہم انہیں مسکرا کر دیکھتے ہیں، ہم کوئی خدمت لیں تو کوشش کرتے ہیں ان کی کوئی چھوٹی موٹی دعوت کر دیں، یا ان کے نگران کو بلا کے کوئی نقد پیسے دے دیں، اور پھر جب پیسے دیتے ہیں زیادہ نہیں، 150 روپے، تو بچے کے چہرے پر جو مسکراہٹ آتی ہے اسے دیکھ کر جان میں جان آ جاتی ہے، زندگی میں بہار آ جاتی ہے۔ مفتی زرولی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کہتے تھے کہ ایک خاتون میرے پاس آئی اور اس نے یہ سوال بھیجا کہ کیا آپ کے مدرسے میں داخلے کے لیے کسی طالب علم کی شکل اور اس کا خوبصورت ہونا معیار ہے؟ تو میں نے کہا نہیں، ایسا تو کوئی معیار نہیں ہے ہمارے یہاں۔ اس نے کہا پھر آپ کے ہاں کا جو بھی طالب علم، گلشن اقبال کراچی میں حسن العلوم ہے، وہیں کی خاتون، اس نے کہا پھر آپ کا ہر طالب علم اتنا خوبصورت اور اتنا اٹریکٹیو کیسے ہے؟ قرآن کریم پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ ایک الوہی نور دیتے ہیں، یہ اللہ اور اس کے رسول کے مہمان ہوتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ ہم سزا نہیں دیتے، جب بہت زیادہ ضرورت پڑتی تو ہم سزا دیتے، لیکن کرتے یہ کہ ہم بچے کو ایسے کندھے سے پکڑے تو اس کو ہلاتے زیادہ، کیا کرو، تو وہ تھوڑا سا ڈر جاتا ہے، بچہ سہم جاتا ہے۔ اور اگر اس کو بہت زیادہ مارنے کی ضرورت ہو تو یہ جو ہاتھ کا حصہ ہے اس کو منہ پر تو بالکل نہیں، تو کندھے پر ایسا ماریں گے کہ وہ اصل میں مار نہیں ہوتی، ہاتھ آتا زور سے اور ٹچ ہو کے واپس آ جاتا ہے، بچے کو اتنا ہی ہوتا ہے، بچے کو ذرا سا ڈرانا مقصد ہوتا ہے۔ اپنے بیٹے کو انسان پھر زیادہ مار سکتا ہے کسی بات پر، لیکن یار طالب علم کو تو نہیں مارنا چاہیے۔ چلے گئے وہ دور، جب وہ بھی دور اچھے نہیں تھے، ہم نے خود پڑھا ہے، ہماری خود پٹائی ہوئی ہے، اور ایک عرصے تک میں یہ سوچتا سمجھتا رہا کہ یار پٹائی کے بغیر جو ہے نا وہ بچے اچھے حافظ نہیں ہیں، لیکن آج کل جتنی ذہین، جتنی بہترین نسلیں ہیں، اور پھر اتنے نازک ممی ڈیڈی تو بچے ہیں آج کل کے، چاہے وہ پٹھانوں کے ہوں، چاہے وہ شہریوں کے ہوں، کراچی والوں کے ہوں۔ پھر جب آپ دیکھ رہے ہیں یار ایک بچے کو آپ نے کان پکڑوا دیے، اب آپ ڈنڈے سے مار رہے ہیں، ککیں مار رہے ہیں، پھر ایک استاد مار رہا ہے، دوسرا نفسیاتی مریض ہو، درندے ہو، کون ہو تم لوگ؟ قرآن پڑھنے آیا ہوا بچہ ہے، پڑھتا ہے ٹھیک ہے، نہیں پڑھ رہا یار گھر والوں کے سپرد کرو، واپس بھیج دو۔ تمہاری وجہ سے سارے مدرسے ذلیل، سارے استاد ذلیل، محبت کرنے والے مدرسے کے ایک محتمم، خدا کی قسم اپنے گھر کے لیے ہم لوگ بھیک نہ مانگیں جس طرح ہم مدرسے کے لیے بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں۔ اور ہم تو اپنے ہر بیان میں جب بچوں کے درمیان بیٹھتے ہیں تو ہم کہتے ہیں بیٹا یہ ہمارا فخر ہے کہ ہم تمہارے نوکر ہیں، اللہ کا شکر ہے ہمارے یہاں گٹر بھی بند ہو جائے تو ہم اس کو خود کھولتے ہیں، خود اس کا کچرا بیلچے سے نکالتے ہیں، اس پر ڈنڈا مارتے ہیں،
بچوں کے ساتھ جمعرات کی صفائیوں میں شریک ہوتے ہیں، اور کچھ نہ ہو پائپ پکڑ لیتے ہیں جو آسان کام ہے، بچہ وائپر مار رہا ہوتا ہے. اور یہ اتنی محبت کرنے والے بچے ہیں. میرے پاس گاڑی ہوتی تھی تو میں کبھی بھی مدرسے کے بچوں سے نہیں دھلواتا تھا، جو اپنا خادم ہے اس کے ساتھ مل کے یا میرے اپنے بچے اسے دھوتے تھے. لیکن اگر کسی وقت بہت ضرورت پیش آئے، نکل رہے ہیں، گرمی بہت زیادہ ہے، مٹی ہے اس کے اوپر، تو کہا یار 2-4 بچے بلاؤ ذرا پانی. وہ بچے پانی ڈالتے تھے، قسم خدا کی اپنا رومال اتار کے وہ بچے اس کو، یار یہ کیا کر رہے ہو؟ استاد جی بس کا. اتنی محبت سے گاڑی صاف کرتے تھے کہ یہ اتنی محبت کرتے ہیں، کاموں کے لیے دوڑتے ہیں، جھک کے کھڑے ہوتے ہیں، دونوں ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو جاتے ہیں. آپ یوں اشارہ کریں 10 لڑکے بھاگ. ان محبت کرنے والے اور خدمت کرنے والے بچوں کو مارتے ہو، اور پھر اس درندگی سے مارتے ہو کہ جان سے مار دیتے ہو، جان سے مار دیتے ہو. میں کیا بولوں، اپنے پیٹ سے آدمی کیا کپڑا اٹھائے. قسم خدا کی میرا دل چاہ رہا ہے میں کہوں کہ پھانسی دو ان کو سر عام چوک کے اوپر. درندے لوگ. اور نہیں رکھنا چاہیے. جو پڑھ کر آیا ہے، جس کو آپ استاد رکھ رہے ہیں، اسے ڈائریکٹ کلاس نہ دیں، اسے کسی پرانے سینئر استاذ کے ساتھ بٹھائیں، بطور اسسٹنٹ آدھی تنخواہ دیں، بطور اسسٹنٹ بٹھائیں، وہ سبقیاں اور منزل سنیں، اور استاد سے اس کام کو سیکھتا رہے. اور پھر کسی وقت استاد چھٹی پر ہے، نہیں ہے، یا 11:30 چھٹی ہوتی تو 10 بجے استاذ اٹھ کے آ جائے، 1.5 گھنٹہ حوالہ کرے، اس پہ نظر رکھی جائے. ہر دارالقرآن میں کیمرے اب بڑے سستے ہو گئے، کیمرے لگانے چاہیے، ریکارڈنگ کرنی چاہیے. یہ کون سی سزا ہوتی ہے کہ آپ اٹھا کے محتمم کے آفس لے گئے، اور ظہر کے وقت سے جو آپ نے مارنا شروع کیا، عصر کا وقت ہو گیا، اور اس کو کبھی کان پکڑا رہے ہیں، کبھی ککے مار رہے ہیں، کبھی ڈنڈے سے مار رہے ہیں. اور یہ آپ سنیں، یہ لڑکا کیا کہہ رہا ہے پشتو میں، یہ کہہ رہا ہے اتنا مارا کہ ڈنڈا ٹوٹ گیا. بالکل جو نو آموز لوگ ہیں ان کو ڈائریکٹ کلاس نہ دی جائے، کسی سینئر کے ساتھ بٹھا کر ٹرینڈ کیا جائے. اور اگر دیکھے کہ اس میں کوئی تشدد کا عنصر ہے، یہ ایسے انگلیوں میں پین دے کے ایسے دباتا ہے، یا ڈنڈے کا استعمال کرتا ہے، یا مکے میں، ایسے آدمی کو کلاس دینے کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے. اور مارنا بالکل بند کر دینا چاہیے. اور ڈنڈے پر تو سرے سے، ڈنڈا ہو، چابک ہو، تار. کیا خرکار کیمپ کھولا ہوا ہے کیا؟ کون رکھتا ہے یہ چابک اور یہ ڈنڈے اور یہ تار؟ خدا کا واسطہ قرآن محبت سے پڑھاؤ، لوگوں کو قرآن سے متنفر نہ کرو. یہ ملک کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے ہزاروں مدارس، ان کے وجود کے لیے اور ان سے خطرہ نہ بنو، اور ان سے لوگوں کی نفرت کا سبب نہ بنو. اللہ رب العزت یقیناً وہ طالب علم تو ہے ہی جنتی فرشتہ، اور روح نابالغ بچہ 12-13 سال کا، اور اللہ تعالیٰ اس کے والدین کو صبر دے اور ان کے لیے ذخیرہ آخرت بنائے. اور یہ جو اس طرح کے مدرسے ہیں اور اہل مدارس ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے، اور جو ذمہ داران ہیں اللہ تعالیٰ ان کو توفیق دے کہ وہ جب تک نو آموز لوگوں کو آزمانا لیں، ٹرین نہ کر دیں، اس وقت تک وہ کلاس ان کے حوالے نہ کریں. بڑے کھلے دل کے ساتھ ان درندوں کو قانون کے حوالے کرنا چاہیے، اور قانون کو اپنا کام کرنا چاہیے. ایسے درندے، یہ نہیں غلطی ہوگی، کیسی غلطی ہوگی؟ اپنے بچے کو تو تم سارے مل کے جا کے ان میں سے کسی قاری کا بچہ پکڑو، مارو نا، اس کو پتہ لگے نا تم لوگ کیسے مارتے ہو بچہ کسی کا. قانون کو پورا راستہ دیجئے، اپنا کام کرنے دیجئے. جو سزا ہے قرار، واقعی سزا دینی چاہیے.